محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں عورتوں کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور خاص مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سوال عام طور پر معلوم بھی کیا جاتا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، خاص ایام یعنی ایام حیض کے دنوں میں، پیریڈ کے دنوں میں عورتیں کیا کیا عبادت کر سکتی ہیں، کون کون سے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اور قرآن کریم کی کون کون سی آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں۔ ہماری بہت سی مائیں بہنیں اس موقع پر مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی لیلۃ القدر آتی ہے یعنی عبادت کی رات آتی ہے تو انہیں اس حالت سے گزرنا پڑتا ہے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت اسلام نے حالت حیض میں بھی، ایام مخصوص میں بھی عورت کو مایوس نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، صرف 3 عبادتیں منع ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ قرآن کریم کو تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھ سکتے، یعنی تلاوت کی نیت سے آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے۔ بلکہ شریعت اسلام تو یہ کہتی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو اور عورت اپنے ایام سے گزر رہی ہو تو وہ مصلی بچھائے اور مصلی پر بیٹھ جائے، تاکہ اس کی عادت خراب نہ ہو، یعنی اس کی نماز اور اس کی عبادت کے اندر سستی پیدا نہ آ جائے۔ مصلی پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، مصلی پر بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن دیگر ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر شب برات کے موقع پر یا لیلۃ القدر کے موقع پر کوئی عورت اپنے ایام سے گزر رہی ہو تو وہ اس رات سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ جواب اس کا یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ بات جان لے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہ ہو، ہم اس کو چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے موقع پر اللہ تعالی ہمارے دلوں کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مفہوم ہے، جیسے ربنا آتنا، لا الہ الا انت سبحانک، یعنی اور بھی جو دعائیں ہیں جو دعا کے طور پر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے آیت الکرسی وغیرہ ہے، تو آپ ان کو بغرض دعا پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو دوسری صورتیں یا آیتیں ہیں جن کو دم کے طور پر پڑھا جاتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں، ان کو دم کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حالت حیض میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے۔ باقی دعا مانگ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ حالت حیض میں بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔